بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ یہودیوں کے کسی کے گھر شادی تھی۔ وہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پڑوسی ہیں، ہمارا بھی کچھ حق ہے، اس لیے ہماری درخواست ہے کہ آپ اپنی دختر فاطمہ رضی اللہ عنہا کو شادی میں شرکت کے لیے بھیج دیں تاکہ ان کی برکت سے بزم عروسی کی رونق میں اضافہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ اگرچہ میری بیٹی ہے لیکن علی کی زوجہ ہے، تم لوگ علی سے جا کر درخواست کرو، اگر وہ چاہیں گے تو شادی میں جانے کی اجازت دے دیں گے۔ یہودیوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری طرف سے ان سے سفارش فرما دیں۔ پھر وہ یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ اجازت دیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا شادی میں تشریف لائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اس امر کی مالک خود فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ ان کے پاس یہودی نے جس کے گھر شادی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دروازے پر آواز دی، اے بنت رسول، میری لڑکی کی شادی ہے، اگر آپ تشریف لے چلیں تو میری عزت بڑھ جائے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جناب امیر المؤمنین سے اجازت لے لو تو چلوں۔ یہودی نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شیر خدا کی خدمت میں گیا تھا، سب ہی نے آپ کو مختار کیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ سن کر متفکر ہوئیں، اتنے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، بابا جان، یہودیوں کے یہاں سے آدمی آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اس کے گھر جائیں یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تمہاری مرضی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، ابو جان، آپ کی بہت سخت توہین ہوگی، کیونکہ ان کی عورتیں عمدہ اور نفیس لباس و زیورات سے مزین ہوں گی، اور میرے پاس وہی پھٹے پرانے کپڑے ہیں جس میں جا بجا خرمے کے پیبند لگے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی، اسی حالت میں جاؤ، جو مرضی پہنو۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جانے کو تیار ہو گئیں۔ ادھر یہودیوں نے اپنی عورتوں کو زیورات و ملبوسات سے خوب آراستہ کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس لباس اور زیورات تو قطعاً نہیں ہیں، وہ تو اپنے پرانے پیبند لگے ہوئے لباس میں شریک شادی ہوں گی، تو سب کی نگاہوں میں سبق و حقیر ہوں گی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کنیز خاص کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جنت کے ایسے ملبوسات اور زیورات بھیجے کہ جن کی مثل و نظیر دنیا میں نہ تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو زیورات و خلعت سے آراستہ کیا گیا اور کچھ دیگر خواتین کے ساتھ حضرت فاطمہ روانہ ہوئیں۔ کچھ حوریں دائیں اور بائیں اور کچھ پیچھے اور کچھ آگے روانہ ہوئے۔ اس سے سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سواری یہودیوں کے مکان پر پہنچی۔ جو ہی آپ رضی اللہ عنہا یہودی کے مکان پر پہنچی، تمام مکان آپ رضی اللہ عنہا کے نور سے روشن ہو گیا اور ایسی خوشبو پھیلی کہ دور دور تک محسوس ہونے لگی۔ یہ تجمل و وقار دیکھ کر تمام یہودی عورتیں بے ہوش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سب کو ہوش آیا، مگر دلہن کو ہوش نہ آیا۔ لاکھ تدبیر کی مگر سب بے سود ثابت ہوئی۔ دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی ہے۔ آنن فانن شادی کا مکان ماتم کدہ بن گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یہ دیکھ کر بہت تشویش ہوئی اور فرمایا کہ اطمینان رکھیں، ابھی ہوش آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہا نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا کہ اے اللہ، میں بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اے میرے اللہ، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ تمام لوگ یہی کہیں گے کہ سیدہ فاطمہ کے آتے ہی دلہن فوت ہو گئی، خانہ شادی خانہ غم بن گیا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ رضی اللہ عنہا کی دعا قبول ہوئی اور دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی اور کہنے لگی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم
رسول ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کی دختر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مجھ کو مذہب اسلام کی تعلیم فرمائیں، اور اسی طرح صدق دل سے وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا یہ اعجاز دیکھ کر تمام یہودی مرد و خواتین مسلمان ہو گئے اور بڑے عزت کے ساتھ آپ کو گھر سے رخصت کیا۔ سارا ماجرا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا، تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ دوستو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، شکریہ۔